يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی میں شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب پچھلی آیات میں آپ پڑھ آئی ہیں کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا جو اسلام کا بہت مذاق اڑاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے شمار گستاخیاں کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور کہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت واقعہ ہو اور حشر، لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں۔ تو اصل میں اب اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا سب سے پہلے کہ اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی میں شک ہے تو یعنی کہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر نطفے سے، اور پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ تو اب وہ لوگ جو اس میں بحث کرتے تھے حشر اور نشر کے واقعہ ہونے کے اندر، تو ان کی بھی مذمت کی گئی تھی پچھلی آیات کے اندر۔ تو اب گویا کہ اس طرح فرمایا گیا کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر شک ہے تو تم اپنے پیدا ہونے کے اوپر تو ذرا غور کرو، اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں تو جب وہ تمہیں پہلی بار عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جب تم تھے ہی نہیں تو تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تو تمہارے مرنے کے بعد جب کہ تم پیدا ہو چکے تو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں یعنی کہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے اور اس کے پیدا ہونے کے مختلف مرحلے بیان فرمائے، مثلا کہ تم غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی سے پیدا کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ تمہاری اصل اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام آدم کی مثل ہیں جن کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب ایک تو چیز یہ ہے کہ تمہاری اصل اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی، اور ایک صورت یہ کہ انسان کو منی اور حیض کے خون سے پیدا کیا۔ اب یہ دونوں چیزیں، منی اور حیض کا خون جو ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں غذا سے بنتی ہیں، خوراک سے بنتی ہیں، اور غذا جو ہے یہ گوشت اور زمین کی پیداوار یعنی غلے اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو غذا انسان کھاتا ہے وہ گوشت اور زمین کی جو پیداوار ہے یعنی غلہ اور سبزیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو گوشت کا مال بھی زمین کی پیداوار پر ہے، اور زمین کی پیداوار بھی زمین کی مٹی اور پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منی اور خون جو ہے یہ مٹی سے حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو کیا کہا گیا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، یعنی اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی میں شک ہے تو غور کرو، ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی ایک تو صورت یہ ہے، ایک تو کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری صورت یہ کہ انسان کو منی اور حیض کے خون سے پیدا کیا گیا۔ تو جس بھی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا گیا، معلوم ہوا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، کیونکہ اب یہ جون سی دونوں چیزیں، منی اور حیض جون سی ہیں، یہ دونوں چیزیں غذا سے بنتی ہیں۔
جب انسان غذا کھاتا ہے تو پھر یہ منی اور حیض بنتا ہے، اور غذا جو ہے یہ گوشت اور زمین کی پیداوار اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے، اور گوشت کا مال بھی جو ہے وہ زمین کی پیداوار پر ہے، اور زمین کی پیداوار بھی زمین میں یعنی مٹی اور پانی سے وہ بنتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منی اور خون مٹی سے حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، مرد کی صلب سے جو پانی نکلتا ہے وہ نطفہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ہی اس مٹی کو لطیف بنا دیا، میں نے ہی اس مٹی کو لطیف بنا دیا۔ تو امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نطفہ جو ہے، نطفے کو رحم میں 40 دن گزر جاتے ہیں، پھر 40 دن وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ یعنی جب نطفہ اس کو رحم میں 40 دن گزرتے ہیں تو پھر 40 دن وہ جمع ہوا خون کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے، اور پھر 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑے کی شکل میں چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہ تخلیق کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جس کی انگلیوں میں مٹی ہوتی ہے، وہ اس کو گوشت کے لوتھڑے میں ملا کر گونتا ہے اور پھر اس کی تصویر بناتا ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، نیک ہے یا بد ہے، اس کا رزق کتنا ہے۔ یعنی وہ جو فرشتہ ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے، کب بھیجتا ہے؟ جب نطفہ رحم میں 40 دن گزار کر، پھر 40 دن خون کی صورت میں، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں، اور پھر جب وہ اس تخلیق کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس فرشتے کو بھیجتا ہے جس کی انگلیوں میں مٹی ہے، اور وہ اس کو گوشت کے لوتھڑے میں ملا کر گونتا ہے اور تصویر بناتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، نیک ہے یا گناہگار ہے یا بدکار ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کے مصائب کیا کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ دیتا ہے، اور جب وہ شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس جگہ دفن کر دیا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی گئی تھی، اور اس کے اوپر پہلے بھی میرا ایک بیان جو ان سے وہ گزر چکا تھا۔ بہرحال یہ چیز فرمائی گئی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، کہ اے لوگو اگر تمہیں موت کے بعد زندگی میں شک ہے تو غور تو کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغہ، اور پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے، یعنی پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو مکمل شکل کا ہوتا ہے، اور ادھوری شکل کا بھی، اور ادھوری شکل کا بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیں، تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب تخلیق کا نطفے کے بعد جو تیسرا آگے ہے وہ علاقہ، یعنی جمے ہوئے خون کا ٹکڑا، جس کا میں نے حدیث میں ذکر کیا، اور اس سے بھی اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہوتا ہے، کیونکہ جمع ہوا خون بھی نطفے کے پانی سے بنتا ہے، اور یہ رقیق پانی اور جمے ہوئے خون میں یہ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو گوشت کا لوتھڑا خواہ وہ مکمل ہو یا ناقص ہو، مخلقہ سے مراد جو نقصان اور عیب سے سالم ہو، اور اس کے اعضاء اور حواس سالم ہو، اور غیر المخلقہ سے مراد جس کی خلقت میں کوئی نقص اور عیب ہو۔ تو بہرحال نیز فرمایا، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، یعنی آگے یہ فرمایا جو ان سے
آگے فرمایا گیا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ عَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تو اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر ہم بچے کی صورت میں تمہیں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچ جاؤ، جو ان سے تم اپنی پوری جوانی کو پہنچ جاؤ۔ اور آگے پھر یہ بھی فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض لوگ اس سے پہلے وفات پا جاتی ہیں، اور تم میں سے بعض ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جان سکیں، تاکہ وہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جان سکیں۔ اور یہ چیز آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی۔ تو ہم جسے چاہتے ہیں، اب یہ جو نطفہ ہے، جو نطفہ رحم میں 40 دن گزار کر پھر جمے ہوئے خون میں اور پھر لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر جس طرح فرشتہ اس کا وہ سارا معاملہ اس کی تصویر بناتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، نیک ہے یا بد ہے، جو میں نے پیچھے حدیث بیان کی، تو معلوم ہوا کہ گوشت کا لوتھڑا خواہ وہ مکمل ہو یا ناقص ہو، دونوں صورتوں میں جو ان سے تو یہ، اور پھر فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، یعنی جس کو ولادت کے وقت تک رحم میں رکھتے ہیں وہ وقت کم از کم 6 ماہ اور اس کی عام معروف مدت 9 ماہ جو ان سے، تو اس طریقے سے اور پھر ہم بچے کی صورت میں تمہیں نکالتے ہیں، یعنی انسان کی نوع سے ہر فرد کو اسی طرح پیدا کیا جاتا ہے، جو بھی انسان ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جو ان سے، اور پھر تم میں سے بعض لوگ اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں اور تم میں سے بعض ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ، یعنی بعض تو نوجوانی میں فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ کمزور ہو جاتے ہیں جیسے اپنے بچپن کے زمانے میں تھے، کیونکہ بوڑھا آدمی بھی پھر ایسے ہی کمزور ہو جاتا ہے جیسے وہ بچپن میں کمزور تھا۔ اور پھر وہ جو ان سے اس وقت بھی جو ان سے کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کو وہ جان رہا ہوتا ہے اور بعض چیزوں کو وہ نہیں جان رہا ہوتا، وہ جو بوڑھا شخص ہے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو ان سے یہ۔ اچھا، اس ایک چیز اس میں ذہن میں رہے کہ یعنی اس آیت میں بڑھاپے کے وقت انسان کی جو حالت بیان کی گئی ہے، انبیاء کرام اس سے محفوظ ہیں، کیونکہ بڑھاپے کے اندر انسان نہ صرف کمزور ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنی ذہنی حالت اور توازن اور سوچنے اور چیزوں کو سمجھنے اور ان کو یاد رکھنے میں بھی وہ جو ان سے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء کرام بھی بڑھاپے میں اس حال کو پہنچ جاتے، یعنی کہ ان کو چیز کی سمجھ نہ آتی یا سمجھانے کے، تو ان پر پھر تبلیغ فرض ہی نہ رہتی، مفسرین نے لکھا ہے، اور ان کی نبوت سلب کر لی جاتی کہ کیونکہ ایسی صورت میں تبلیغ میں غلطی ہو سکتی تھی، اس لیے انبیاء کرام کو بڑھاپے کی حالت میں ذہنی طور پر اس کیفیت سے محفوظ رکھا گیا، لیکن چونکہ وہ حضرات آخری دم تک وہ نبی جن سے صاحب وحی نبی رہے، اس لیے ان کو اس حال سے محفوظ رکھا گیا۔ تو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاص اولیاء کرام کو بھی اس حالت سے الگ رکھتا ہے، جو خاص الخاص اولیاء کرام ہیں ان کو بھی اس حالت سے محفوظ رکھا گیا ہے، جیسے انبیاء کرام کو اس حالت میں دماغی اور ذہنی اور جو عقل کے حساب سے، علم کے حساب سے جو چیزیں اس میں کوئی
تکلیف یا پریشانیوں سے محفوظ رکھا گیا. اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں انتہائی ضعف یا ضعیفی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں بھی اس حال سے بچا لیا جاتا ہے. مثلا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہو وہ بھی ایسی حالت میں نہیں پہنچے گا کہ اس کی عقل اور حواس قائم ہی نہ رہیں. اسی لیے انبیاء کرام کو اس حالت سے محفوظ رکھا گیا ہے. ان کی اس بڑھاپے کی حالت میں بھی ان کی عقل اور حواس قائم رہتی ہیں. اور علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ علماء کرام پر بھی یہ حالت، انہیں بھی اس حالت سے محفوظ رکھا جاتا ہے کہ آخری عمر میں جو ان سے یا ضعیفی کی عمر میں جو ان سے وہ عقل اور حواس قائم نہ رکھ سکے نہیں. جیسے کہ حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو شخص تلاوت قرآن مجید کا عادی ہو وہ بھی اس حالت کو نہیں پہنچے گا کہ اس کی عقل اور حواس قائم نہ رہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی کہ ان کی عقل اور حواس قائم نہ رہے، بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اگر ایک قرآن کا قاری اور علماء کرام کی یہ ان کو اس حالت سے محفوظ رکھا جاتا ہے تو جو کامل اولیاء کرام ہیں یا انبیاء کرام ہیں تو ان کو تو لازماً اس کیفیت میں محفوظ رکھا جاتا ہے. بہرحال آگے فرمایا اسی آیہ کریمہ کے اندر، اور پہلے فرمایا گیا جس کا بیان میں نے ابھی کیا، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. آگے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. مرنے کے بعد یعنی اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے. اب ایک دوسری دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ انسان تو زمین کو مرجھایا ہوا اور خوش دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ پھر سے تر و تازہ اور لہلہا اٹھتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے، حالانکہ وہ تو بنجر ہو چکی ہوتی ہے. مگر ہم جب اس پر پانی اتارتے ہیں، ہماری رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہیں کھیتیاں اور بڑھتی ہے اور خوبصورت سبزہ اگاتی ہے. تو جو قادر و برحق رب مرجھائی ہوئی زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے تو وہ ان بندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے جن کو اس وقت اس نے پیدا کر دیا تھا جبکہ وہ تھے ہی نہیں، اور اب تو وہ ہو کے مر چکے، تو اب ان کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. تو وہ ان کو بھی زندہ کر سکتا ہے جن کی اجزاء موت کے بعد بکھر چکی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.